جھوٹا مکار. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کی مکاری کو بیچ چوراہے میں آ کے اس کی جو وہ کاٹ کی ہنڈیا وہ چڑھاتا تھا وہ پھوٹی یا ٹوٹی ہے. دیکھیں وہ پرائم منسٹر وہ جچتا ہی نہیں ہے, پرائم منسٹر وہ سجتا ہی نہیں ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے ان کی جو حرکات ہیں جس طریقے سے ہی از اے کلاؤن ایکچولی. جہاں تک آپ نے بات کہی پرویز الہی صاحب کی اور پی ٹی آئی کے درمیان دوری کی, تو یہ یار لوگوں کا پروپیگنڈا ہے, اسی کے پیسے ملتے ہیں اس میڈیا کو. پرویز الہی صاحب صرف آپ ان کو نمبر گیم میں نہ دیکھیں, کانسٹیچوئنسیز کے حوالے سے نہ دیکھیں. پاکستان کی سیاست میں ان کے جو تعلقات ہیں, جس طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کو لے کے چلتے ہیں, جس طریقے سے دوسری جماعتوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, مجھے یہ لگتا ہے, مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ ایف آئی اے والے جو ہیں انہوں نے ڈپٹی ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے لیول تک مختلف سرکلز میں کنٹوٹے جو ہیں نا ان کو ہائر کیا ہوتا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان سے میں ہوں وقار بکا اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.pk. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز صحافی سمیع ابراہیم صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سمیع ابراہیم صاحب, پنجاب میں اس وقت ایک کھچڑی پک رہی ہے. عدالت کا فیصلہ تھا ووٹ آف کانفیڈنس کا, پرویز الہی صاحب لے نہیں رہے. آج کا اجلاس ہوا, اس میں ایجنڈا بھی شامل نہیں تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے؟ کیا پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کی چھتری سے نکل چکے ہیں یا اپنی مرضی کر رہے ہیں, یا پھر یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ تھا؟ ایک تو میں آپ کے سوال کی کریکشن کر دوں. پہلے عدالت نے یہ نہیں کہا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. گورنر کا جو حکم نامہ تھا اس کو پی ٹی آئی نے اور مسلم لیگ کاف نے کہا کہ یہ غیر آئینی ہے. اسپیکر نے اس پر رولنگ دے دی پنجاب اسمبلی کے کہ یہ وہ نہیں مانگ سکتے, ووٹ آف کانفیڈنس کا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے لیے ریزنیبل گراؤنڈز نہیں ہیں. اس کے بعد عدالت نے یہ ایفیڈیوٹ لیا چودھری پرویز الہی صاحب سے, جس کو عمران خان صاحب نے انڈورس کیا کہ 11 جنوری تک اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوگی. اب جو موقف ہے پی ٹی آئی کا اور کاف لیگ کا, ایک چیز یہ بھی کہی تھی کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیے بغیر نہیں ڈیزالو کریں گے. نہیں, انہوں نے بیسیکلی یہ کہا تھا کہ ہم آپ پر کوئی قدغن نہیں لگاتے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں ابھی یا نہ لیں, لیکن آپ 11 جنوری تک جہاں اس کی تاریخ ہے تب تک آپ اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے قدغن لگائی تھی. اب سوال یہ ہے کہ اگر ابھی پی ٹی آئی والے اور کاف لیگ والے ووٹ لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گورنر کا حکم تو آئینی تھا, گورنر کا حکم تو قانونی تھا. تو یہ عدالت میں چلے گئے یہ کہہ کر کہ جناب یہ غیر آئینی حکم ہے, اسپیکر کی رولنگ آ گئی اور آپ اب جا خود ہی آپ اس کا ووٹ اعتماد کا لے رہے ہیں. تو یہ سیلف کنٹرڈکشن ہے. جہاں تک آپ نے بات کہی پرویز الہی صاحب کی اور پی ٹی آئی کے درمیان دوری کی, تو یہ یار لوگوں کا پروپیگنڈا ہے, اسی کے پیسے ملتے ہیں اس میڈیا کو, اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کہیں پرویز الہی اور عمران خان کے بیچ لڑائی ہو جائے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں لڑائی نہ ہوئی ہے نہ تھی اور آنے والے وقتوں میں نہ یہ لڑائی ہوگی. پرویز الہی اور عمران خان اس لیے اکٹھے ہیں کہ ان کا جو سیاسی مستقبل ہے اس وقت موجودہ حالات کے تناظر میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب اگر اپنے یعنی کہ کاف لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے تو انہیں لوگوں کا اس طرح کا رسپانس بھی نہیں ملے گا, تو اس کے لیے انہیں پی ٹی آئی کے نشان سے الیکشن لڑنا پڑے گا. دیکھیں سیاسی جماعتیں جب اتحاد کرتی ہیں تو اس میں یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ جو جہاں پر ایک دوسرے کی کمزوری ہو وہ وہاں پر مدد کرتے ہیں. اب جہاں تک گجرات ڈویژن کا تعلق ہے, منڈی بہاؤدین کا تعلق ہے, یہ ان اضلاع میں جو چودھری صاحبان کی اپنی نشستیں ہیں وہ ہمیشہ سے جیتتے آئے ہیں. چلیں وہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے مقابلے میں کم ہوں گی لیکن وہ جیتتے آئے ہیں ہمیشہ. تو اگر پی ٹی آئی اور کاف لیگ کا اتحاد ہوتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ 5-7 سیٹیں جو ہیں وہ ان کو سیکریفائز کرنا پڑے گا پی ٹی آئی والوں کو. لیکن چودھری پرویز الہی نے ابھی جس طرح سے ایک صوبے کو چلایا ان کے ساتھ مل کے, ایک گیم پرسیپشن کی سیاست میں بہت اہم ہوتی ہے. پرویز الہی صاحب صرف آپ ان کو نمبر گیم میں نہ دیکھیں, کانسٹیچوئنسیز کے حوالے سے نہ دیکھیں. پاکستان کی سیاست میں ان کے جو تعلقات ہیں, جس طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کو لے کے چلتے ہیں, جس طریقے سے دوسری جماعتوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے اگر وہ پرویز الہی صاحب کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں تو اس میں بہت فائدہ ہے. لیکن اب ہو کیا رہا ہے, پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہو سکتا ہے پنجاب میں قیادت کے دعوے دار ہوں. پرویز الہی صاحب کی جو قربت ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, بہت سارے لوگوں کو یہ فیئر ہے کہ اگر یہ قربت بڑھتی گئی اور کل پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی میں آ گئے تو ان کا دروازہ بند ہو جائے گا. وہ کدھر جائیں گے؟ تو وہ بھی اس میں تھوڑا سا ایک جو ایلیمنٹ آف جیلسی ہے نا وہ بھی اس میں تھوڑا شامل ہے. بہرحال مونس تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے دوست کو اٹھایا گیا اور کالے ڈالے والے تھے, وہ اشارہ بھی واضح طور پہ کر رہے ہیں. اور ہم نہیں, وہ اشارہ نہیں کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں ہو کیا رہا ہے.
مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ ایف آئی اے والے جو ہیں انہوں نے ڈپٹی ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے لیول تک مختلف سرکلز میں کنٹوٹے جو ہیں نا ان کو ہائر کیا ہوتا ہے، جو پرائیویٹ کپڑوں میں ہوتے ہیں، جو سرکاری طور پر ملازم نہیں ہوتے لیکن ایف آئی اے کے اہلکار ہوتے ہیں، ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ رانا ثناء اللہ کی گیم کر رہے ہیں کہ اس وقت وہ پریشرائز کریں مسلم لیگ کاف کو، لیکن اس کے ساتھ تاثر یہ جائے کہ یہ ایجنسیاں کروا رہی ہیں تاکہ عمران خان ایجنسیوں کے خلاف بولیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے بیچ میں دوری برقرار رہے، کیونکہ اگر وہ دوری ختم ہوتی ہے تو اس کے بینیفیشری بھی پھر عمران خان ہوں گے اور اس کے جو لوزر ہوں گے، جو سفرنگ ہوگی، وہ ساری کی ساری پھر نون لیگ کی طرف آئے گی، کیونکہ یہ تو ایکسپوز ہو جائیں گے۔ پی ڈی ایم اور یہ جو دڑا ہے۔ بہرحال عمران خان خود بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ابھی بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے اور ہمیں نیوٹرل رہنے کا بتایا گیا تھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل نہیں ہے اور کردار ادا کر رہی ہے؟ سی بی ایمز کے لیے ہونا چاہیے تھا، بہت سارے لوگ جو پرانے عہدوں پر تھے اگر ان کو ہٹا دیا جاتا بہت اچھا ہوتا، اگر اسٹیبلشمنٹ نظر آتی یہ کہتے ہوئے اس حکومت کو کہ آپ الیکشن کروائیں تو بہت اچھا ہوتا، وہ انڈیکیٹر نہیں آئے، اس لیے عمران خان صاحب ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہوئی، اور ارشد شریف کے معاملے کو آپ دیکھیں کیسے اس کو طول دیا جا رہا ہے، تو ابھی اسلام آباد الیکشنز کے معاملے پہ دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے 19 تاریخ دے دی اب، تو ان چیزوں سے یہ شبہ ہمیں بھی آتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی یہ جو بات ہے یہ دلیل کے بغیر نہیں ہے، دلیل ہے اس میں۔ بہرحال آپ کے ایک بڑی آپ کی فیورٹ شخصیت ہیں جو آج کل پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف والے ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے انہیں کہا تھا، جبکہ جھوٹا مکار، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کی مکاری کو اس کا یعنی بھانڈا اس کا پھوڑا ہے، بیچ چوراہے میں آ کے اس کی جو وہ کاٹ کی ہنڈیا وہ چڑھاتا تھا وہ پھوٹی یا ٹوٹی ہے۔ آئی ایم ایف نے تو کہا ہم نے تو بھائی فون ہی نہیں کیا، اس نے کہا کہ میں نے بات کرنی ہے ان کے ساتھ اور انہوں نے کال بیک کی، لیکن انہوں نے بعد میں یہ تاثر دیا کہ آئی ایم ایف والے دیکھیں یہ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کا جھوٹ جو ہے ایکسپوز ہو چکا ہے، اور اب آگے مزید جھوٹ بول کے یہ قوم کو بیوقوف سمیع صاحب ملک کی معیشت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اگر ہم اس کو اس طرح کہیں کہ یہ غیر اعلانیہ طور پہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے، تو اس میں جو اس وقت سچویشن ہے، ایک پرائم منسٹر لیول کا شخص اس طرح کا غیر سنجیدہ جھوٹ، دیکھیں وہ پرائم منسٹر وہ جچتا ہی نہیں ہے، پرائم منسٹر وہ سجتا ہی نہیں ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے ان کی جو حرکات ہیں جس طریقے سے، ہی از اے کلاؤن ایکچولی، تو ہی ڈزنٹ ڈیزرو ٹو بی دا پرائم منسٹر، وہ اپنے بھائی کی وجہ سے ان کی ساری جو نااہلی چھپی ہوئی تھی، بھائی وزیر اعظم تھا تو وہ بس ہر چیز کر جاتے تھے اور ان کا انہوں نے امیج بنا دیا، اس طرح ایکسپوز ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب کہ بس مجھے لگتا ہے کہ جنہوں نے ان کو بنایا ہے وہ بھی شرمندہ ہی ہوں گے، اور تو میرا نہیں خیال پٹکی کر چھوڑیا سی کہ کر چھوڑا۔ بہرحال جنیوا میں آج کل میاں صاحب کیا کریں، بڑے میاں صاحب جنیوا میں سب اکٹھے ہیں، اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ پیغام آ رہے ہیں کہ الیکشن کا کریں، سوچیں، ان کو بھی نظر آ رہا ہے، دیکھیں ایک طرف یہ سارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، ان سے ملک چلتا نہیں، اور ایک طرف وہ اکیلا ہے، پوری قوم اس کے ساتھ ہے، اس کو یہ آنے نہیں دیتے، تو پھنس گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جیتتا کون ہے اس میں۔ سر ہم نے یہ بھی تو دیکھا ہے نا، جب بھی کوئی میجورٹی کے ساتھ آ رہا ہوتا تھا تو اسے نہ آنے دیا جائے، مارشل لا لگا دیا جائے، چاہے وہ 58 کی بات ہو یا پھر وہ سکوت ڈھاکہ ہو، جب بھی ہوا تو میجورٹی کے معاملہ ہوا۔ میرا خیال ہے اب چینج ہو گیا صورتحال، اسٹیبلشمنٹ بھی نئی راہیں تلاش کر رہی ہے، طریقہ بدل گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں سینٹی ول پریویل، اور ماضی میں جو جنرل باجوہ نے جو کچھ کیا اس سے مجھے لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو ڈسٹنس کرے گی، کیونکہ ہم سب نے، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی کو چھوڑیں، ہم نے آگے چلنا ہے، اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، تو اچھا جیسچر اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے، خان کی طرف سے آئے، کسی اور طرف سے آئے، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں عمران نے تو بالکل بہت اچھے جیسچر دے دیے، چاہتا عمران تو جس دن پرویز الہی صاحب نے ایڈوائس دی تھی اسمبلی توڑ سکتا تھا نا، نہیں توڑا، ایک موقع دیا ان کو کہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ مل کے چلنا چاہتا ہوں، ان کی طرف سے جیسچر آ رہے ہیں، عمران خان مستقل جیسچر دے رہا ہے، ضرورت یہ ہے کہ یہ جو ٹھگوں کی پارٹی ہے یہ بھی کوئی تھوڑے جیسچر دے۔ بہرحال آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کا تو آپ نے کہا کہ وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور عمران خان بھی جیسچر دے رہے ہیں، مگر ارشد شریف کا معاملہ جو ایک انتہائی افسوسناک تھا، اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امراض سعید نے انکشاف کیا کہ ارشد شریف کے 4 وکلا جو تھے انہیں بھگا دیا گیا، وہ کوئی وکیل ایسا کمپیٹنٹ وکیل نہیں جو ان کا کیس لے سکے۔ تو ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ ارشد شریف کے قاتلوں کو ڈھونڈا جائے، دوسری طرف وکلا کو ہی نہیں رہنے دیا جاتا، تو پیچھے کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے میرے اپنے سوال کا جواب دے دیا نا، پھر جب خان کہتا ہے کہ ابھی نیوٹرل نہیں ہوئے،
تو پھر نہیں ہوئے نا نیوٹرل. سر بہت شکریہ.